آج مجاز کی ایک مشہور نظم آوارہ لے کر آیا ہوں، شاید پسند آئے کہ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ اور جھل ملاتے قمقموں کی راہ میں زنجیر سی، رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی، میرے سینے پر مگر چلتی ہوئی شمشیر سی، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ جگمگاتے قمقمے، جلتے ہوئے بلب کے جو راستے میں جو لگے ہوئے تھے، جو بلب روشن تھے، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک پول کے بعد دوسرا پول، جیسے زنجیر کی کڑی ہوتی ہے، اس طرح کے قمقموں کی راہ میں جو ایک زنجیر سی بنی ہوئی ہے، یہ جلتے ہوئے بلب کے کہ جھل ملاتے قمقموں کی راہ میں زنجیر سی۔ شاید اس وقت تک ٹیوب لائٹ ایجاد نہیں ہوا ہوگا کہ جھل ملاتے قمقموں کی راہ میں زنجیر سی، رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی۔ رات ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ دن کا وقت ہے، اتنی روشنی ہے سڑکوں پہ بلب کی روشنی کی وجہ سے۔ رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی، میرے سینے پر مگر چلتی ہوئی شمشیر سی۔ لیکن جو کچھ میرے دل پہ گزر رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی تلوار میرے سینے پہ چل رہی ہے، میرے سینے پر مگر چلتی ہوئی شمشیر سی، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ روپہلی چھاؤں، یہ آکاش پہ تاروں کا جال، جیسے صوفی کا تصور، جیسے عاشق کا خیال، آہ لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ روپہلی چھاؤں، یہ آکاش پہ تاروں کا جال، رات کا منظر ہے اور یہ سڑک پہ مارے پھر رہے ہیں شاید، اور انہیں جو کچھ دکھائی دے رہا وہ کچھ یہاں رقم میں اس نظم میں ہو رہا ہے کہ یہ روپہلی چھاؤں، ایک روپہلی سی چھاؤں ہے اور آکاش پہ تاروں کا جال ہے، آسمان پہ تاروں، جیسے صوفی کا تصور، جیسے عاشق کا خیال، ٹھیک بالکل ویسے ہی تاروں کا جال ہے اوپر، جیسے صوفی کا تصور ہوتا ہے یا جیسے عاشق کا خیال ہوتا ہے۔ آہ لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال، حالانکہ یہ سب کچھ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ایک شاعر ناکام کا یا خود اس کے دل کا حال کون جانتا ہے۔ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل، یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ شاعر اپنے آپشنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے اس رات کی تنہائی میں جو وہ آوارہ پھر رہا ہے، تو اور سڑکوں پہ آوارہ پھرنے کے علاوہ اور کیا کیا ان کے پاس آپشن ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، وہ کیا 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 جا سکتا ہے۔ تو رات جو ہے اسے وہ لبھا رہی ہے، ہنس ہنس کر کہہ رہی ہے کہ چل، نہیں کہیں جانے کا ٹھکانہ، میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل، یا کسی محبوبہ سے ملنے کے لیے اس کے ایک کوٹھے پہ چل، یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل۔ اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہے تو ایک ویرانہ تو ہے، وہاں چل سکتے ہیں۔ یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ راستے میں رک کے دم لوں یہ میری عادت نہیں، راستے میں رک کے دم لے لوں میری عادت نہیں، لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں، اور کوئی ہم نوا مل جائے یہ قسمت نہیں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ بار بار شاعر یہ سوال اپنے آپ سے تکرار کی صورت میں پوچھ رہا ہے کہ کیا کروں، راستے میں چل جو میں پھر رہا ہوں، جو آوارہ پھر رہا ہوں، کیا کروں، کہیں رک کے تھوڑا دم لے لوں یا میں لوٹ کے پھر اپنے گھر چلا جاؤں۔ لیکن یہ دونوں چیزیں صورتیں ممکن نہیں ہیں، چونکہ لوٹ کے راستے میں رک کے دم لے لوں میری عادت نہیں ہے، راستے میں رک کے دم لینے کی، اور نہ ہی لوٹ کے واپس چلا جانا میری فطرت ہے، اور کوئی ہم نوا مل جائے، کوئی اس کا دوست مل جائے تو ایسی قسمت بھی نہیں ہے، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا آفتاب، جیسے ملا کا امامہ، جیسے بنی کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی، جیسے بیوہ کا شباب، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ رات کا منظر بیت چکا ہے، اب صبح نکلی ہے تو وہاں جو ایک محل کی آڑ سے، ایک محل کے پیچھے سے ایک پیلا سورج، سنہری کرنیں بکھیرتا ہوا سورج نکل آیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے، اس تصور میں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سورج نہیں، جیسے کسی ملا کے امامہ ہے، ملا سے بھی یہ
بزم رہے ہیں یہ مجاز. اور یہ جیسے بنیائی کتاب جو حساب کتاب والی ہوتی ہے وہ پیلے رنگ کی کور ہوتی ہے اس کی، آپ جانتے ہوں گے. تو جیسے ملا کا امامہ، جیسے بنیے کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی، جیسے بیوہ کا شباب. نہ تو مفلس کی جوانی اس کی مفلسی کی وجہ سے رکتی ہے، اور نہ ہی بیوہ کا شباب چھپائے سے چھپتا ہے. ٹھیک اسی طرح سورج بھی اس محل کی آڑ سے نکل رہا ہے. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، مفلسی اور یہ مظاہر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں چنگیز اور نادر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں سلطان و جابر ہیں نظر کے سامنے. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یہ شاعر کا غم یا وحشت صرف یہیں تک نہیں تھمتا. جو کچھ وہ نظارہ وہ دیکھ رہے ہیں یا جو ان کا دل دکھ رہا ہے یا اس کے دل میں جو تکلیف ہو رہی ہے، تو اب اس کے اندر ایک غصہ پنپ رہا ہے. اب وہ ایک دوسری لہر پہ چلا گیا، لہجہ بدل گیا ہے. اب وہ بغاوت کی طرف اس کا بغاوت کرنے کو اس کا جی چاہ رہا ہے، اس کا خون کھول رہا ہے کہ یہ جو مفلسی ہے کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو اہل ثروت ہیں، جو طاقتور ہیں، جو اہل سیاست ہیں، ان کے پاس ہے طاقت جو مفلس کو اور مفلس بنا رہا ہے. مفلسی اور یہ مظاہر ہیں نظر کے سامنے. ایک طرف یہ مفلسی ہے میری طرح، چاروں طرف مفلسی، اور یہ پھر ان کے مظاہر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم ان کے محل دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے بنگلے دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے عیش و آرام دیکھ رہے ہیں. تو ایک بغاوت تو آتی ہے. اور چونکہ یہ ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے، کافی فعال رہے ہیں یہ، تو ترقی پسندی کے بنیادی یہی تھا کہ دولت کا جو بٹوارہ ہے وہ برابر نہیں ہوا ہے. امیر بہت امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب اور غریب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بغاوت ان کے اندر ہونی تھی کہ مفلسی اور یہ مظاہر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں چنگیز اور نادر ہیں نظر کے سامنے. چنگیز خان ایک لٹیرا، نادر شاہ جس نے دلی کو کئی بار لوٹا، وہ دونوں لٹیرے. اور چنگیز خان، یہ ظاہر ہے چنگیز اور نادر تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو سیاست ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، یہی انہیں چنگیز اور نادر نظر آ رہے ہیں. سینکڑوں چنگیز نادر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں سلطان و جابر ہیں نظر کے سامنے. پہلے جیسے بادشاہ ہوا کرتے تھے، غریبوں کا خون چوس کر کے وہ بادشاہی کرتے تھے، اپنا خزانہ بھرتے تھے. جبر کرنے والے جو ہیں تو وہ آج بھی موجود ہیں، صرف ان کے نام بدل گئے، ان کی شکلیں بدل گئی، لیکن وہ یہ ساری چیزیں، چنگیز خان ہو، چاہے نادر شاہ ہو، چاہے سلطان ہو، یہ جابر ہو، یہ سب آج بھی موجود ہیں الگ الگ شکلوں میں. مفلسی اور یہ مظاہر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں چنگیز اور نادر ہیں نظر کے سامنے، سینکڑوں سلطان و جابر ہیں نظر کے سامنے. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. اب یہ بغاوت کچھ اور تیز ہوتی ہے، آنچ اور تیز ہوتی ہے، خون اور تھوڑا کھولتا ہے. اب آگے کا جو بند ہے کہ بڑھ کے اس اندر صبا کا ساز و ساما پھونک دوں، اس کا گلشن پھونک دوں، اس کا شبستہ پھونک دوں، تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونک دوں. اب یہ بغاوت حد سے بڑھ چکی ہے کہ یہ اندر سبھا، ہندو میتھولوجی میں جو ایک اندر سبھا کہا جاتا ہے، عیش و آرام کا کوئی دربار ہے ان کے اس میں، ان کے میتھولوجی میں. تو کیا یہ جو عیش و آرام ہے جو ان لوگوں کو میسر ہے، تو میں کیا کروں؟ اندر سبھا کا ساز و سامان میں پھونک دوں، آگ لگا دوں میں انہیں. بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و ساما پھونک دوں، اس کا گلشن پھونک دوں، اس کا شبستہ پھونک دوں. وہ جو گلشن والے ہیں، وہ جو شبستہ والے ہیں، کیا میں ان سب کو پھونک دوں؟ گلشن کو بھی پھونک دوں، شبستہ کو بھی پھونک دوں، آگ کے حوالے کر دوں. تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونک دوں. اور میں صرف بادشاہوں کا تخت نہیں پھونکنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں اس کے محل کو ہی پھونک دوں. قصر سلطان، سلطان کا محل. تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونک دوں. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یہ نظم آپ کو کیسی لگی، ویڈیو آپ کو کیسا لگا، ہمیں بتائیے گا. پھر جیسا ہوگا میں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے